بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم نے اپنی اس کتاب کا دوسرا سبق شروع کیا تھا، تشکیل پاکستان، جو کہ میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا تھا۔ اس میں نے آپ کو اس کے پہلے 2 پیراگراف کی تشریح کروائی تھی، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان وجود میں آیا، اس کے لیے کس کس رہنما نے اپنی خدمات پیش کیں، کون کون سے لوگ جو تھے وہ اس میں آگے آئے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف لوگوں نے کوششیں کی۔ اب اس میں ہم نے یہاں پر تیسرا اس کا جو پیراگراف ہے، جو کہ 1857 سے شروع ہو رہا ہے، وہاں سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ خاک میں مل جانا محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ 1857 میں کیوں خاک میں مل گئی؟ وہ جو آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر جو تھے، وہ بھی اپنے سلطنت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، اور باقاعدہ طور پر وہ انگریزوں کی غلامی میں آ گئے۔ انگریزی حکومت، اب دیکھیں 100 سال تک برصغیر پاک و ہند پر تقریباً مسلمانوں نے حکومت کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اپنی عیاشیوں، اندرونی ریشہ دوانیوں اور اپنے ہی لوگوں کی سازشوں میں گھرنے کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ روبہ زوال ہو گئے۔ مسلمانوں پر جو ہے وہ ان کا عروج کا جو دور سلطنت تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے تربے تھی، یعنی انگریزی حکومت تو بہت عرصے سے، 1800 کی بات ہے، جب سے انہوں نے تجارت کی غرض سے مسلمانوں برصغیر پاک و ہند میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے تھے، اور وہ کب سے کوشش میں تھے کہ وہ مسلمانوں سے ان کی حکومت چھین لیں۔ مسلمانوں نے جو ہے بہت دفعہ کوشش بھی کی، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن چونکہ وہ اندرونی طور پر مضبوط نہیں تھے اور ایماندار نہیں تھے اور اپنی حکومت سے وفادار نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے صرف اپنی ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھا۔ انگریزی حکومت سے بڑی بڑی جاگیروں کے عوض انہوں نے ایسے ایسے راز جو کہ حکومت کے ہوا کرتے ہیں ان کو افشا کیا، اور وہ انگریزوں سے ملی بھگت کے نتیجے میں جو ہے وہ مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہو گیا۔ اب پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، پھر صرف یہی نہیں کہ ان سے حکومت چھینی، بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے ان کی زمینیں بھی چھین لی، ان کے عہدے بھی چھین لیے۔ جو مسلمان کسی اونچے مقام پر تھا، کسی اونچے عہدے پر فائز تھا، اس سے فوراً اتار دیا گیا۔ انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو پسماندہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں، اور بلکہ وہ اپنی جو ہے وہ کھوئی ہوئی عزت کو یا کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کسی طرح بھی کوشش نہ کر سکیں۔ اچھا جی، اب 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا گیا۔ مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوئے۔ ادھر ہندوؤں نے کیا کیا کہ ہندوؤں نے ان کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ آپ دیکھیں ایک عرصے سے مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے رہتے آئے تھے، ان کی جو ہے وہ زندگی میں ان کا رہن سہن اکٹھا تھا، ان کا کھانا پینا اکٹھا ہو گیا تھا، وہ مطلب اپنے جو ہمسائے تھے اسے اپنے رشتہ دار سے زیادہ مقرب جانتے تھے، زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تو اس کے ساتھ ہی ہندو بھی فوراً سے جا کر انگریزوں سے مل گیا، اور انہوں نے مسلمانوں کی رہی صحیح عزت کو بھی خاک میں ملا دیا، اور اس چیز نے ان کے دکھوں کو میں مزید اضافہ کیا۔ اس ناگفتہ بہی حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا۔ ناگفتہ بہی حالت یعنی ان کی اس بری حالت کو بھانپتے ہوئے دور اندیش، جو مستقبل کے بارے میں تھوڑی پیش گوئی کر سکتا ہو، جو مستقبل کے حالات کو وقت سے پہلے بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، ملک و ملت کا ہمدرد، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم غیر ترقی یافتہ قوم کو محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ اور یہ مرد خدا کون تھے؟ سر سید احمد خان۔ ہاں جی، یہ سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے
کیا کیا؟ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں. یعنی انہوں نے ایسے کوششیں کی پھر کہ اگرچہ جو ان کی سلطنت ختم ہونی تھی وہ تو ختم ہو گئی، ان کے ہاتھ سے جو مقام چھننا تھا وہ تو چھن گیا، ان کے عہدہ جو ختم ہو گئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کو کم از کم اچھے برے کی پہچان ہو گئی. انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ہندو جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کسی بھی کوئی بھی برا کام کرنے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے. سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا. قدامت پسند یعنی پرانے خیالات کے جو مالک تھے، انہیں نئے زمانے کی ضروریات جو ہیں ان سے انہیں واقفیت دی اور ہزار دقتوں اور بہت مشکلوں سے ان کو نئے علم کے حصول یعنی کہ جو نیا علم حاصل کرنا تھا اور حکومت سے تعاون پر انہیں ان کی مدد کرنے پر تیار کیا، رضامند کیا. اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے یعنی اس کو جاری کرنے سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے. ان کی تعلیمی کوششیں جو تھیں وہ 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا. اب انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی، انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف علمی اور مذہبی طریقے سے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کی تہذیب و ثقافت، ان کے رہن سہن، ان کے اٹھنے بیٹھنے، ان کے چلنے پھرنے، ہر حوالے سے ان کی رہنمائی کی کہ کسی طرح مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، کسی طرح سے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے دوبارہ تقدس شروع کر دیں. اچھا، مسلمانوں بالکل کیا ہو گئے تھے، جیسے انسان سے کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے اس کی نظروں کے سامنے سے ایک دم سے چھن جائے، اس کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے مقام کو کھو دے تو اس پر ایک مایوسی کا غلبہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے، وہ حاوی ہو جاتا ہے. تو وہ مسلمانوں کی بھی ایک دم سے ایسی حالت ہو گئی تھی. تو لیکن سر سید احمد خان نے کہا کہ جو چلا گیا وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے انہیں اب آگے دیکھنا ہے کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے. اب 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی. یعنی پنجاب کے لوگ ہمیشہ سے زندہ دل ہیں، وہ جو ہے وہ پریشانی کو، مایوسی کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتے، بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں. اس لیے انہوں نے سر سید احمد خان کے بارے میں بھی وہ خوشگمان تھے کہ یہ انہیں آگے لے کر جائیں گے، اس لیے انہوں نے ان کا بڑے جو ہے وہ خوش دلی سے استقبال کیا اور اس چیز سے انہیں بہت مطلب تقویت، انہیں طاقت ملی، انہیں اس چیز سے بہت زیادہ خوشی ملی کہ چلیں کوئی ہے جو اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے، کوئی تو ہے جو آج بھی مردہ دل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے سر سید احمد خان کا ساتھ دے گا. اب اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر، یعنی کہ سر سید نے اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے لڑیں گے، مسلمانوں کی خاطر، ان کے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو ان کے حقوق دلانے کے لیے. تو سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے. ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا. 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، یعنی اس کی بنا ڈالی. اس کو سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو حیثیت قوم جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں نئی روح پھونکنے کا باعث ہوئے. یعنی جگہ جگہ انہوں نے کانفرنسیں، اجلاس جو ہے وہ مرتب کیے، مسلمانوں میں نئی امنگ پیدا کی، انہیں بتایا کہ جو چیز چلی جائے اس کو حاصل کرنا، دوبارہ حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے آپ کو اپنی حوصلہ کرنا ہے، ہمت کرنی ہے اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. اس کے بعد ہندوؤں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پھر ہندوؤں نے اپنی، یعنی ان کے اندر ایک جو ہے وہ
گھٹیا پن ہمیشہ سے موجود ہے. وہ کبھی بھی دل سے مسلمانوں کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے, ایماندار نہیں ہو سکتے. انہوں نے فوراً سے یہ کوشش شروع کر دی کہ اردو زبان کو بھی ختم کر دیا جائے, بلکہ ہندی زبان کو رائج کر دیا جائے. سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی. وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے وطن کے لیے کوشش نہیں کر سکتے, بلکہ ہندوؤں نے جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اور انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود آگے چلے جانا ہے. یعنی آگے جانے کے لیے اگر انہیں انگریزوں کا ساتھ جو ہے وہ لینا پڑا تو وہ انگریزوں کی حمایت حاصل کر کے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اس سے پہلے وہ متحدہ ہندوستان کے لیے کوشش کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ہی جو ہے وہ پارٹی بھی بنائی اور اس کے بعد مسلمانوں کو کے لیے علیحدہ سے کوشش کرنے کا باقاعدہ آغاز کر دیا. اس کے بعد پھر انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی. اب ہندوؤں کا مطمع نظر یہ تھا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ انگریز چلے جائیں گے تو اب جو ہے وہ ہم اپنی حکومت قائم کریں گے. ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے فی الحال انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی, لیکن اس میں تمام بڑے عہدوں پر اب ہندوؤں کو جو ہے وہ منتخب کیا. سر سید احمد خان نے جب یہ تمام حالات دیکھے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روک دیا. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچے گا, کہ مسلمان کوشش بھی کرتے رہیں گے اپنا وطن بھی حاصل کرنے کے لیے, اور پھر کیا ہوگا کہ انگریزوں کے جانے سے ہندو جو ہے وہ ان پر تسلط جما لیں گے اور انہیں پھر محکومی کی زندگی گزارنی پڑے گی جو انہیں اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دے گی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں ہے. جمہوری طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طرز حکومت ہوتی ہے جس میں عوام اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرتی ہے, خود حکومت بنانے کے لیے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے. جیسے ابھی ہمارے جو ہے یہاں پر وہ جمہوری نظام قائم ہے. یہ امر قابل غور ہے, یعنی یہ بات جو ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے, یہ سوچنے کے قابل ہے کہ سلطنت کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے تھے. وہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ ان کا تمام تر جو فوکس تھا وہ مسلمانوں کو آگے لے کر جانا تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی. کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو مسلمانوں ملکی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا. پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی. پے در پے یعنی ایک کے بعد دیگرے, ایک کے بعد دوسری. 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی, یعنی وہ قوم کو ان کے پیروں پر کھڑا کر کے ہی اس دنیا سے گئے. انہوں نے بہت کوششیں کی کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر لیں. چلیں جی, یہ آپ یہاں تک ہی رکھیں, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ حافظ.